سر پہلا سوال ہے کہ جو الیکشن ملتوی ہوئے اس کے ملک پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ اب بھی کوئی ایسی کوئی قیامت والی بات نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں تو شور شرابہ شروع ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں آپ پورا الیکشن کروائیں, جنرل الیکشن. اور تب بھی اگر کہیں کہ فنڈز نہیں ہیں, نہیں, اس کے لیے یہ کہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھیں, دو چار بڑوں کو بیچ میں بٹھائیں اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو اس قابل سمجھیں. لوگ اپنی سول سوسائٹی کی بڑی قدر کرتے ہیں. یہاں ٹریجڈی ہے کہ سول سوسائٹی کو منہ نہیں لگاتے اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہمارے بینجامن فرینکلن سارے مر گئے ہیں, پتہ نہیں کدھر ہیں. آپ انہیں عزت تکریم دیں گے تو وہ آپ کی مدد کو آئیں گے نا. اس وقت بڑے بڑے بزرگان کو بیچ میں بٹھائیں, کچھ اداروں کے سربراہوں کو بیچ میں بٹھائیں, پولیٹیشینز بیچ میں بیٹھیں. ایک بڑی اہم بات ہے, میں نے ڈسکشن میں محسوس کیا کہ ایک چیز کو بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے کہ سپوز یہ دونوں صوبے جو ہیں یہ جیت جاتے ہیں, مطلب سپوز نہیں, نظر آتا ہے, فورگون کنکلوژن ہے کہ پی ٹی آئی اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت جائے گی. آگے الیکشن آئے گا, جنرل الیکشن, جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا الیکشن ہوگا, دیگر صوبوں کا الیکشن ہوگا. کیا پنجاب اور کے پی اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ الیکشن کے ساتھ ٹیمپرنگ کریں؟ بالکل, کوئی ایسا معاملہ کریں, کیونکہ سارے تو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں نا. پی ٹی آئی کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہے, بھلے سے ان کے پاس ووٹ ہوں یا نہ ہوں, وہ شور تو زیادہ مچائیں گے. اس لیے تھوڑا سا یہ اوپر چلے جائیں, تھوڑا سا وہ نیچے آ جائیں, وہ ایک متفقہ ڈیٹ طے کر کے اس کی تیاری شروع کر دیں. اور یہی کافی نہیں ہے, اس وقت تک پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف ایک قدم اور بڑھائیں کہ ہم نے اب ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو دشنام ترازی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ تنقید نہیں کرنی, لڑائی جھگڑا نہیں, لڑائی جھگڑا کیے بغیر سیاستدان رہتے ہی نہیں ہیں. اگری ٹو ڈس ایگری کریں, لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری, اور ابیوسو لینگویج نہیں کرنی. اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی دونوں, چاروں, پانچوں, ساتوں, 10 کے 10, 12 پارٹیاں جتنی بھی ہیں, آپ کے کی بورڈ واریئرز, آپ کے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کوئی لینگویج ایسی استعمال کرتے ہیں جو آج کل سکہ رائج الوقت ہے, اس پر آپ انہیں شٹ اپ کال دینا شروع کریں اپنی پارٹی کو. اور شٹ اپ کال دینے کا طریقہ لٹ ماری نہیں ہوتا, پیار سے کہ یار یہ زیب نہیں دیتی بھائی, یہ ہمیں زیب نہیں دیتی, ہم نے یہ بات نہیں کرنی, یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے, یہ آپ کے شایان شان نہیں. آپ کے یہ نہ کہیں کہ جی یہ بھی کہنا غلط ہے, جی ہمارے لیڈر نے یہ نہیں سکھایا, یہ نہیں بتایا, یہ اس کے شایان شان. یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے. اور آئیڈیل ٹائم پورے سال میں کون سا ہوتا ہے؟ رمضان. رمضان. اللہ کی طرف سے آپ کو رمضان کا تحفہ بھی مل گیا. اس پورے ماحول کو یہ سمجھیے کہ ایک پچ مل گئی آپ کو کھیلنے کے لیے, ایک ٹرف مل گئی آپ کو کھیلنے کے لیے, اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن سر ایک بات میں کرنا چاہوں گا جناب, جیسے آپ نے کہا کہ ایک ساتھ الیکشن ہو جائے. دیکھیں سر, سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت پاکستان کی, اس نے جب آرڈر دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے فلاں ڈیٹ کو الیکشن کرانے ہیں, تو انہوں نے ایک ایکسکیوز دیا کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. پنجاب کے لیے انہوں نے مانگے 10 ارب, انہوں نے کہا جی ہمیں وفاق 5 ارب دے رہا ہے. اگر پنجاب کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں ہے تو پورے پاکستان کے لیے 70 ارب کہاں سے آئے گا؟ یہ تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ آپ لوگوں نے لیم ایکسکیوز دیا, غلط دیا. بھائی کوئی ایک لیم ایکسکیوز ہے؟ ٹھیک, اگر آپ پوٹیٹو چپس پہ پکڑے جا رہے ہیں کہ یہ اسلحہ آپ کی طرف سے برآمد ہوا ہے, جی یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس کہتے ہیں ہر چیز کو آپ نے اپنے انداز میں مولڈ کر کے وہ پیش کرنا ہوتا ہے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. کیا نگران حکومتیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح یہ ہے؟ ناٹ ایٹ آل. تو اس لیے سپریم کورٹ کو سپریم رول پلے کرنا چاہیے جی, کہ ریکویسٹ کریں سارے مل کے سپریم کورٹ سے, آپس میں طے کر کے کہ جی پہلے تو سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کر کے لائیں کہ وہ آپ کی بات سنیں, کیونکہ سپریم کورٹ پولیٹیکل معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی. کہ ہم نے آپ سے توقع یہ رکھنی ہے, آپ ہمارے بزرگان ہیں, اور بزرگی کا تعلق پیرانہ سالی سے نہیں ہوتا کہ آپ اگر بزرگ ہیں تو عمران خان عمر میں ان سب سے بڑا ہے, نواز شریف عمران خان سے بھی بڑا ہے. تو یہ سارے بیٹھ کے ایک دفعہ یہ طے کر لیں کہ ہم نے, اور سپریم کورٹ ایک بہترین ادارہ ہے, سپریم کورٹ آپ کو سجیسٹ کر سکتی ہے کہ بھائی میں گارنٹی دوں گا
کہ فنڈز کم از کم اویلیبل ہو جائیں گے. ٹھیک. آپ آج الیکشن کی بات نہ کریں, آپ 4 ماہ بعد, اب 4 ماہ بعد کیا ہے کہ آگے اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست بنتا ہے. آپ اگست کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی اگست میں اور اکتوبر میں تو بہت فرق ہے. فرق کیا ہے؟ صرف ایک سپٹمبر کا مہینہ ہی ہے نا بیچ میں. آپ اگست آئیڈیل ہے, اگست نہیں تو سپٹمبر پہ لے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینہ وہ نیچے آ جائیں, 2 مہینہ یہ اوپر چلے جائیں, اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ سر پھر کچھ اور ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں نا اس میں. دیکھیں اگر ہم آئین کی بات کریں تو نگران سیٹ اپ جو ہے اس کا آئین میں درج ہے کہ 90 دن. سپریم کورٹ الاؤ کر رہی ہے نا, تو اس نگران سیٹ اپ کے تحت آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں, پھر سپریم کورٹ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ ایک چیز نہیں ہوگی. پھر ایک گرینڈ ریکنسیلیشن ہوگی. جب ریکنسیلیشن کی بات ہے نا تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر جوڈیشری اپنا رول پلے کرے گی اس میں. پھر ہو سکتا ہے سیکیورٹی آپ کو ادارے دیں, پھر آپ کو فوج سے بھی ریکویسٹ, کیونکہ فوج آن بورڈ ہوگی, فوج سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس ملک میں. اس طرح کر کے یہ معاملہ ہوگا, اور اس میں بار بار دوسرے کو زج کرنا, دوسرے کو ذلیل کرنا, اس کو تنگ کرنا, جیسے خان کو تنگ کیا جا رہا ہے. خان بہت ساری باتیں کر کے ان کو زج کرتا ہے, ادھر بھی نقصان ہو رہا ہے, ادھر بھی نقصان ہو رہا ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, ایون ٹروتھ کے معاملے میں بھی شکیل صاحب ہاتھ ہولا رکھنا پڑے گا. خان جو کہتا ہے کہ اچھا جی آپ سب کے سب کنفیشن دے دیں, بھئی کنفیشن دے دیا تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ کیوں کنفیشن دے بھی وہ کنفیشن نہیں دیں گے. میں ہوتا تو دے دیتا, کنفیشن نہیں دیں گے وہ. اس لیے آپ ایک حد تک ان سے کنفیشن مانگے, دیٹس اٹ, باقی سارے معاملات چلنے دیں. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے, بھائی کرپشن جو ہو گئی سو ہوگی. اس وقت سارے کے سارے اس ملک میں بیٹھے تھے, خان بھی بیٹھا تھا, ہم سب کی ناک تلے یہ سب کچھ ہوا. ادارے بھی تھے, عدالتیں بھی تھیں, میڈیا بھی تھا, سیاسی لوگ بھی تھے, نوجوان بھی تھے, اوورسیز پاکستانیز بھی تھے. تو جو ہو گیا ہے نا وہ آئندہ نہ ہو. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کچھ نہ ہونے سے بہتر نہیں ہے یہ, بہت بہتر, کیونکہ پاکستان از گوئنگ ڈاؤن بائی دا آور, یہ بات طے ہے. ایگزیکٹلی. اس کو روکا جائے. نقصان ملک کا ہو رہا ہے. پھر ایک اور چیز ہے, یہ جو سیلیبریٹیز ہیں, سیلیبریٹیز خام خواہ سائیڈز لینا شروع کر دی. یہ مشرف کے دور میں بہت رواج عام ہو گیا تھا, اس سے پہلے بھی ایوب خان کے دور میں بھی ہوتا تھا, بھٹو صاحب کے دور میں بھی. سیلیبریٹیز سب کے ہوتے ہیں. اگر کوئی کرکٹ کا سیلیبریٹی ہے, اگر کوئی فلم کا سیلیبریٹی ہے, ڈرامہ ہے, ٹی وی ہے, میوزک ہے, وہ ہم سب کے ہیں, سب کی اونرشپ ہے. سیلیبریٹیز کو خود چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اننیسیسریلی کسی ایک گروپ, ایک پارٹی کے ساتھ اوور ایسوسیٹ نہ کریں. آپ کی ہمدردیاں ہوں کہ جی میں ایک ووٹر ہوں, ووٹر ہونے کی حیثیت سے اول تو جیسے شکیل صاحب کرتے ہیں, وائی ڈو یو ڈسکلوز کہ میں نے ووٹ کس کو دینا. یہ جو اونرشپ میں آ جاتے ہیں نا لوگ, جیسے کھلاڑی ہیں, جس طرح اداکار ہیں, اس وقت انہیں اپنی ایفیلیشن چھپانی چاہیے, بہت زیادہ ایکسپوز نہیں کرنی چاہیے. مثلا دیکھیں نا, اب میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے وہ ایکٹر بہت پسند ہے, لیکن مجھے وہ ایکٹر اس لیے ناپسند لگے کہ پولیٹیکل ایفیلیشن. جی وہ ایفیلیشن. تو سر یہ بات تو آپ کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے. دیکھو میں سیلیبریٹی اور طرح کا ہوں, میرا کام اداکاری نہیں ہے, میں نہ اداکار ہوں نہ کرکٹر ہوں, میرا کام ہے ویوز, پولیٹیکل سیٹائر. جی سر ویوز دوسرے بھی تو ہوندے نے نا جڑے ہور جماعتاں دے تواڈے نال پیار کردے نے, وہ ہرٹ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مجھے کینیڈا کہا نہیں تھا انہوں نے کہ آفتاب صاحب ہم آپ کا شو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, تو میں نے کہا آپ اب حکم کریں مجھے کیا کرنا ہے. اگر تو آپ کہیں کہ میں سپورٹ کرنا شروع کر دوں میاں شہباز شریف کی حکومت کو, تو وہ میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی یہ نہ کریں, ہم نے آپ سے کبھی نہیں کہنا, کم از کم ہمارے قائد کی توہین نہ کیا کریں. یہ بات کہی تھی نا انہوں نے, جن کے فارم ہاؤس پہ ہم سب مہمان تھے, تو میں نے کمٹ کیا تھا ان کے ساتھ. میں نے اس دن کے بعد نواز شریف, اس لیے کہ میں اپنے منہ سے توہین نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے شو میں بھی توہین نہیں کرنے دیتا. اب دیکھیں وہ جو ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہے حد ادب, جی اس میں ہم کس حد تک چلے جایا کرتے تھے, اب نہیں جاتے. تو کچھ نہ کچھ فرق تو پڑتا ہے نا. لیکن یہ جو ایکٹر ہے نا, ایکٹرز, کرکٹرز, ہاکی پلیئرز, یہ ہمارے سفیر ہوتے ہیں. میرے جیسے لوگ سفیر نہیں ہوتے. جی جو سفیر ہوتے ہیں, جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس جگہ بھی جائیں, جس ملک میں بھی جائیں,
انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ یعنی وہ رائٹ اینڈ رانگ کا ضرور ساتھ دیں کہ یہ غلط ہوا یہ صحیح ہوا, لیکن اپنی انکلینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پارٹیزین نہ ہو. ایبسولوٹلی. مثلا میں ایک چھوٹی سی اور مثال دے دوں آپ کو, زیادہ دور نہ جائیں جی. اس شو میں ماں سوائے میرے اور شکیل صاحب کے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے کھلم کھلا اپنی پسند ناپسند ایکسپریس کرنی چاہیے. شکیل صاحب دانشور ہونے کے باوجود اس قدر پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں جی جی بالکل کہ مجھے نہیں پتہ چلتا بعض اوقات کہ یہ ایکچولی کس کے ساتھ ہیں. لیکن میں اسے شکیل صاحب کی ضرورت سے زیادہ رواداری, ضرورت سے زیادہ میں کسی حد تک بزدلی سمجھتا ہوں. میں ایسا نہیں ہوں, میں ضرورت سے زیادہ لاؤڈ ہوں, ووکل ہوں, وہ بھی غلط ہے. وہ پیسو بہت زیادہ ہے, اپیزمنٹ ہے ان کے ہاں, میرے اندر ایگریشن زیادہ ہے. کچھ سیل مجھے نکالنے چاہیے, کچھ ایمپیئرز مجھے کم کرنے چاہیے, کچھ انہیں زیادہ کرنے چاہیے. جی. اس کے علاوہ ببو رانا, سخاوت ناز, ہنی البیلا, ڈاکٹر روبا, آپ لوگ چونکہ آپ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں, آپ چونکہ ریسرچر ہیں, آپ صاحب الرائے ہیں, آپ اور آپ اوپینینیٹڈ ہیں, جی آپ کا بنتا ہے. لیکن ایکٹرز کا جو اداکار, کیونکہ میرے ساتھ بہت سارے کمنٹس میں نہیں آپ نے کبھی جی سر, دیکھا کہ یار ہم آفتاب صاحب کی بات, یہ تو آفتاب صاحب تو اب میرے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو عمران کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے ولگر ہو جاتا ہے لفظ, وہ بھی کہتے ہیں مجھے. تو یہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہنی البیلا ہے یہاں پہ, ہم تو ببو رانا کی وجہ سے, سخاوت ناز کی وجہ سے یہاں پہ. کہنے کا مقصد یہ کہ انہیں بالکل پارٹیزان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے یہ چیزیں, آخری بات جو بات بیچ میں رہ نہ جائے, یہ جو ینگ کی بورڈ واریئرز ہیں نا, یہ جو ینگسٹرز ہیں, یہ جو سو کالڈ سوشل میڈیا چھایا ہوا ہے جی پی ٹی آئی کا. سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ریچ, اس کا فٹ پرنٹ بہت تگڑا ہے, اس کی سپیڈ بہت ہے, ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کی طرح فوراً وائرل. لیکن اس میں ایک قباحت بھی ہے کہ یہ زیادہ تر ینگسٹرز ہیں, اور ینگسٹرز میں وہ جنہیں سیاست کی ابجد کا بھی نہیں پتا. بالکل. وہ نواز شریف کے ساتھ اگر ہیں تو اس لیے کہ ان کے بڑے نواز شریف کے ساتھ ہیں, نواز شریف کے بچوں کے ساتھ ان کے مراسم ہوں گے, یا نواز شریف کی پارٹی انہیں پسند ہے, اچھی لگتی ہے. جی جی. پولیٹیکل تھاٹ جتنی کو ان کو سمجھ آتی ہے وہ ان کے ساتھ ہے. زیادہ تر جو عمران کے ساتھ ہیں, عمران ان کا ہیرو ہے. سیاست سے یہ بالکل بے بہرا لوگ ہیں. یہ ایک فکرہ ایسا پھینک سکتے ہیں کہ جو آگ لگا دے, جو دیا سلائی کا کام کرے. بہت آسان طریقہ آج ہم سجیسٹ کرنے لگے ہیں. بھائی جان آپ کہیں گے تو صحیح کہ آپ نے مجھے مائک دے کے بہت برا کیا ہے, نو پرابلم, لیکن میں پتہ کی بات بتا رہا ہوں. اتنی اہم چھڑی ہوئی میں خود سن رہا ہوں سر, کہ ہر پارٹی میں, شکیل صاحب مجھے آپ کریکٹ کریں اگر میں آئی ایم آسکنگ فار دا مون, کہ ہر پارٹی میں 3 بندے نومینیٹ کر دیے جائیں ہائی کمانڈ کی طرف سے کہ آپ نے ینگسٹرز کو پولیٹیکل سکولنگ کروانی ہے, ان کی پولیٹیکل ٹریننگ کرنی ہے. ٹریننگ کیسے ہو جی, ایک کلاس میں تو نہیں بٹھایا جا سکتا. ایک ادارہ ایسا ہو, ایک ویب سائٹ ایسی ہو, ایک ایپ ایسی ہو کہ آپ نے پتہ کرنا ہے جی الیکشن ملتوی کیا جا رہا ہے, جیسے یہ سوال آیا ہمیں, تو یہ ہم کس سے پوچھیں؟ آپ فوراً اس ادارے سے رابطہ کریں. نمبر 1 پارٹی لائن کیا ہے, پارٹی پوزیشن. 2 قانونی پہلو کیا ہے اس کا. 3 تیسرا اسپیکٹ کیا ہے, پتہ کر لیں پھر بات کریں. جی سر. جی ایسے ہی منہ اٹھا کے لٹ لے کر آپ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پھر وہی ادارہ, وہ جو 3 بندوں پر مشتمل ہے, 3 اچھے تگڑے لوگ, آنریبل پیپل فرام دا پارٹی, وہ آپ کی گوشمالی کریں, آپ کے کان کھینچیں کہ یہ تم نے کیا لکھا ہے بھائی, یہ آج تم نے کیا ٹویٹ کیا. تمہیں پتہ ہے اس میں سپریم کورٹ کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. اس میں اداروں کے بارے میں تم ایک شخص کو رگیدتے اتنے دور جا نکلے ہو کہ تم نے پورے ادارے کو اس میں شامل کر دیا. حسنین سمجھ رہے ہو نا بات؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اپنی پسند ناپسند کو ایک حد تک ایکسپریس کرے, کیونکہ یہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے میرے بھائی, یہ تو ایک لمحے میں وائرل ہو جائے گی. چھوٹے کم عقل رکھنے والے نوآموز لوگ, ان پڑھ لوگ خاص طور پہ جو ووٹرز ہیں, وہ کہیں گے جی پڑھے لکھے ہمارے باؤ یہ بات کر رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. حالانکہ آپ کے لیڈر کو, میں نے ایک دفعہ عمران خان کو ایک کلپ بھیجا, یہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا, تو فوراً کہا
یہ کیا چل رہا ہے ابھی آج کل, آپ کو پتہ ہی کیا؟ انہوں نے کہا who is this guy? I don't know. I don't even know him. میں کہا پھر چیک کرو کہ یہ کیوں اعلان کرتا پھر رہا ہے اپنی طرف سے. یس یاد آیا نا؟ جی سر, فیصلہ آباد. اور آپ نے پھر اس پر دیکھا بھی ہوگا کہ وہ خرابی ادھر سے شروع ہو گئی تھی جی, اور آج بھی آپ بھگت رہے ہیں بہت سارا کچھ. تو بر وقت چیز کو نپ دا ایول ان دا بڈ, ایسی کوئی چیز ہو فوراً کنٹرول کریں, فوراً چیک کریں. میں نے پیپلز پارٹی کے لیے بھی ووٹ کیا ہے, پی ایم ایل این کے لیے بھی کیا ہے, پی ٹی آئی کے لیے بھی کیا ہے, لیکن یو شوڈ ناٹ ویئر یور پولیٹیکل ایفیلیشن آن یور سلیو آل دا ٹائم. اسپیشلی اگر آپ اس طرح کے کام میں ہیں تو ہر طرح کے لوگ آپ کو اپریشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں, ایڈمائر کرنے والے ہوتے ہیں. درست ہے, ان کی دل آزاری نہ کریں. یہی بات میں اپنے بارے میں بھی محسوس کرتا ہوں بعض اوقات کہ میں خان کی محبت میں نا کچھ زیادہ ہی بہہ جاتا ہوں. جی ہاں, کہ اور کچھ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتیاں بھی اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ وہاں پر میرے آدرش, میرے اصول, میرے اسکروپلز جو ہے نا وہ جواب دے جاتے ہیں, جیسے مسل شل ہو جاتے ہیں نا کہ بھائی اب یہاں عقل و خرد کام نہیں کرے گی, یہ دیکھو تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں پر پھر مجھے مجبوراً ساتھ دینا پڑتا ہے. خان جہاں تھوڑی اتنی سی بھی اس کی طرف سے زیادتی ہو, ہم سب سے پہلے, بلکہ اب تو لگاتار وہ مظلوم نظر آ رہا ہے آپ کو, لگاتار پچھلے 1 سال سے. اس سے پہلے ایسی حرکتیں ہوئی ہیں, اس کے دور میں بھی ہوئی ہیں, 1-2 صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے, چاہے کچھ ہو جائے, پرائم منسٹر عمران خان تھا, بھلے سے وہ جنرل فیض کا نام لے, کسی اور کا نام لے کہ جی اس نے کروایا, فلاں نے کروایا, ہونا نہیں چاہیے تھا. رانا ثناء اللہ پہ فواد چودھری نے کہا بخدا نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل, میں انڈر اوتھ کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو کچھ ہوا تھا نا, یہ زیادتی تھی, یہ بالکل وہی کچھ تھا. آج ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ اس کے گھر سے وہ نکالے گئے, وہ چپس کے پیکٹ اور پیٹرول بام یہ کر دیا گیا, وہ کر, یہ جو ہیروئن تھی یہ کہاں سے, مطلب کوئی تک بنتا ہے. تو یہ عدلے کا بدلہ والی بات ہے. شاید اس سے خان صاحب اتنا کچھ سیکھیں گے کہ میرا خیال ہے وہ کندن بن کے نکلے گا. آج کا خان, اللہ اسے بھی توفیق دے, دوسروں کو بھی توفیق دے, ایک اچھا کمپٹیشن کر کے جیت کے آئے. آپ دیکھیے گا کہ اس سے زیادہ دوستی کی بات کرے گا ہی کوئی نہیں, کیونکہ اسے اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دوستی ہی میں بہتری ہے.